जी शरीफ साहब साटो मैं आप तेरा शरिया जमा चलो ठीक है जनाब या अल्लाह पाक एक मिनट सरकार उठो बिस्मिल्लाह करो स्वाति जी ਇੱਥੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله حي على
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار
العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، وہی سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک اور سب کا رازق ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں انگنت لاتعداد بے شمار بے حد و حساب امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پہ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و حضرات و سامعات، اللہ وحدہ لا شریک کی مقدس مطہر کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مقام ذی شان سورت کا نام سورہ توبہ ہے، وہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ مجھ سمیت ہم سب کو سنا کے صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین و حضرات، جس طرح کے گزشتہ جمعے کے اندر بھی میں نے رجب کے حوالے سے چند گزارشات ملحوظات آپ کے پیش خدمت کی تھی کہ رجب کے مہینے کے اندر بہت سی ایسی چیزیں، ایسی بدعات، ایسے شر الامور ہیں کہ جن کا کتاب و سنت کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے، جو کہ من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ تو ان میں سے ایک چیز 22 رجب کو امام جعفر کے نام کے کنڈے جو دیے جاتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا در حقیقت اللہ کے نبی کے عظیم صحابی، مسلمانوں کے عظیم جرنیل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے دن کو بطور جشن منایا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرا یہ دل چاہتا ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں اس عظیم صحابی کا تذکرہ کروں کہ جن کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں کہ جس کو بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جس کا تعلق پیدا ہو گیا ہے، جو بھی میرے اور آپ کے پیر و مرشد کی غلامی میں آ گیا ہے، جس کو میرے نبی کی صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا ہے، تو اہل حدیث کے نزدیک وہ قابل احترام، قابل ادب اور قابل جو ہے وہ عقیدت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شاگردی کے اندر آ گیا ہے، جس نے ایک دفعہ بھی حالت ایمان میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ لیا، تو میرے رب کریم نے اس کو دنیا کے اندر ہی چلتے پھرتے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ اور حضرات، جس نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو حالت ایمان میں ایک دفعہ بھی دیکھ لیا، بے شک ایک دفعہ ہی دیکھا اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے چلا گیا، بے شک
اللہ کے نبی علیہ السلام کے زندگی کے بعد وہ 50 سال جو ہے وہ زندہ رہے، وہ جتنی دیر تک اس دنیا کے اندر رہے اور دنیا سے چلا جائے، وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، اور اس کو میرے رب کریم نے یہ خوشخبریاں اور یہ بشارتیں عطا کی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو حضرات گرامی، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ فلاں صحابی اچھا نہیں تھا، نعوذ باللہ، فلاں کا باپ اچھا نہیں تھا، فلاں کا بھائی اچھا نہیں تھا، فلاں کی والدہ اچھی نہیں تھی، اس طرح کی باتیں کر کے اس پہ حملے کرنے اور طعن و تنقید کا اس کو نشانہ بنانا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ بہانے میں یہ کہنا کہ فلاں آدمی نے فلاں میدان جنگ میں شرکت نہیں کی، فلاں نے فلاں میدان جنگ کے اندر شرکت نہیں کی، تو یاد رکھیے اسلام کی دولت سے جو بھی بہرہ ور ہو گیا ہے وہ مبارک ہی ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ شان والا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی سچی سچی اور میٹھی زبان سے فرما دیا کہ علیہ السلام یہدم ما کان قبلہ، او دنیا جہان کے لوگوں، ایک آدمی کفر کی حالت میں عیب کرتا ہے، کفر کی حالت میں ہزاروں گناہ کرتا ہے، لیکن اب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں کا رب اس کے سارے گناہوں کو ختم کر کے نیکیاں بنا دے۔ تو حضرات، ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کے کہتا ہے آقا جی اپنا ہاتھ مبارک آگے کیجئے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے پوچھا بھائی تم نے بیعت کیوں نہیں کی؟ بیعت کے لیے آگے بڑھایا ہوا ہاتھ تم نے واپس کیوں کھینچ لیا ہے؟ اب میرے بھائیوں بات سننے والی ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی جی مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، اور وہ بات یہ ہے میں نے آپ سے ایک سودا کرنا ہے، میں نے آپ سے ایک سودا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی جی جوانی سے لے کے آج تک میں نے 70 جو ہے لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا ہے، تو کیا میں آپ سے سودا کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد میرے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا علیہ السلام یہدم ما کان قبلہ، اے کلمہ پڑھنے کی نیت سے آنے والے، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہوگا اور تیرے سابقہ گناہوں پہ معافیاں جو ہے وہ پھیرنا آسمانوں کے رب کا کام ہوگا۔ تو حضرات گرامی، مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ ایمان لانے والے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، چاہے کسی نے ایمان کی حالت میں 1 سال اللہ کے نبی کی زیارت کی، چاہے کسی نے ایمان کی حالت میں
چند گھنٹے جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زیارتیں فرمائی ہیں، اگر وہ ایمان کی حالت میں ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد دنیا سے چلا گیا تو اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ نبی کے صحابہ کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کے تذکرے فرما دیے، اے دنیا جہان کے لوگوں، اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، اگر تم کامیابی اور فوز و فلاح پانا چاہتے ہو تو آؤ، اس کا ایک نسخہ کیمیا یہ بھی ہے۔ سورہ بقرہ اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کو، ان کے ایمان کو ہمارے لیے مشعل راہ بناتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے بھائیوں، نبی کے صحابہ کی جماعت تو وہ جماعت ہے کہ جن کی عزتوں کا دفاع آسمانوں کے رب نے خود کیا ہے۔ آسمانوں کے رب نے اپنے قرآن کے اندر ان کی عزتوں کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا، یہ جو میرے نبی کے صحابہ کو نعوذ باللہ بے وقوف کہتے ہیں، یہ نبی کے صحابی بے وقوف نہیں ہے، بلکہ یہ خود مکے کے کافر بے وقوف ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن جو ہے وہ یہ جانتے نہیں ہیں ان کا مقام۔ آؤ نا میرے بھائیوں، میں نبی کے صحابہ کے تذکرے کرنا نہیں چاہتا، لیکن میرے بھائیوں، بائی رجب کے جو امام جعفر کے نام کے کنڈے دیے جاتے ہیں، اس کے اندر در حقیقت حضرت معاویہ کی دشمنی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میرے بھائیوں وفات کے دن کو ایک مخصوص گروہ جو ہے بطور جشن مناتا ہے، امام جعفر کے نام کے کنڈوں کے بہانے کر کے۔ اور نہ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ حضرات گرامی، میں ان میرے بھائیوں گلستان نبوت کے میرے پھولوں میں سے ایک اس پھول کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج جن کو کوئی مولوی اٹھتا ہے تو وہ زبان شتم بناتا ہے، آج کوئی بدبخت اٹھتا ہے تو وہ ان پہ رقیق حملے کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، آج کوئی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے جماعت اہل حدیث کو یہ شرف حاصل ہے، اللہ کے نبی کا وہ صحابی اور جس نے کلمہ پڑھا ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، نبی کے چہرہ پرانوار کا دیدار کرتے ہوئے، چاہے اس نے ایک لمحے کے لیے ہی، ایک گھنٹے منٹ کے لیے ہی
اللہ کے نبی کا دیدار کیا، پھر دنیا سے چلا گیا۔ ہماری آنکھوں کا وہ سرما ہے، ہمارے سر کا وہ تاج سے آبی ہے، کیونکہ میرے بھائیو رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ان کے تذکرے کر دیے، لیکن میرا مقصد صحابہ کے تذکرے کرنا نہیں ہے۔ میرا موضوع جو ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے چند پہلو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں باپ بیٹے جو ہیں یہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کون امیر معاویہ؟ جس کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی رحمت کے سالے محترم ہے؟ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ ام المومنین سیدہ حبیبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہاجرین اور اول اور سب سے پہلے مہاجرین کے اندر شامل کیا۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ حضرات گرامی مکہ فتح ہوتا ہے اور یہ دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آج لوگ بکواسا طرح طرح کی کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہ ڈر کے مارے مسلمان ہو گئے کیونکہ مکہ فتح ہو گیا۔ نانا میرے بھائی، جس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوتے ہیں، اسی دن اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی مقرر کر دیا۔ جس دن مسلمان ہوئے، پڑھے لکھے تھے، تعلیم یافتہ تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاویہ، آج کے بعد میری احادیث کو تو نوٹ کیا کر، لکھا کر، میری زبان سے جو نکلے اس کو نوٹ کیا کر۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے میرے بھائیوں کاتبین وحی میں ان کا نام ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی مقرر ہو گئے کہ جو باتیں اے معاویہ سید الملائکہ جبریل امین آسمانوں سے لے کر کے آتے، سب کچھ زمین پہ حضرت معاویہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اور کون امیر معاویہ میرے بھائیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی امیر معاویہ۔ وحی کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، وحی کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا نمبر ایک وحی کی قسمت جو ہے وہ یہ ہے قسم کہ مثلا ہمیں خواب آتے ہیں، کسی کو خواب سچا، کسی کو جھوٹا، کسی کا خواب پورا ہو گیا، کسی کا نہ ہوا، کسی کو شیطانی خواب، کسی کو اچھے خواب۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے انبیاء جو ہے ان کا خواب آنا بھی یہ وحی کی ایک قسم ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے تو یہ وحی کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح دوسری وحی کی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ جو ہے اپنے نبی کے دل پر کوئی بات کا القاء کر دیتے ہیں۔ یہ بھی وحی کی ایک دوسری قسم ہے کہ اپنے نبی کے دل پہ کسی بات کا القاء کر دینا کہ بھائی یہ بات صحیح ہے، اللہ نبی کے دل میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ اور اسی طرح وحی کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال ڈائریکٹ جو ہے اپنے نبی سے ہم کلام ہوتے ہیں۔
جس طرح کے جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کوہ طور پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ مخاطب ہوتے ہیں. یہ بھی وحی کی قسم. اور وحی کی چوتھی قسم یہ ہے کہ اللہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنا پیغام جو ہے نبی پہ نازل کرتے ہیں. یہ بھی وحی کی قسم ہے. تو یہ 4 قسمیں یہ وحی کے اندر شامل ہیں. ان کا درجہ وحی کے اندر آتا ہے. تو حضرات جن کاتبین وحی جو ہے ان کا نام لے کے مقرر کیا گیا, ان کاتبین وحی میں سے ایک کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آؤ نا حدیث مصطفیٰ پیش کرتا جاؤں, اللہ کے نبی کا فرمان پیش کرتا جاؤں. ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے. دروازے پہ دستک ہوتی ہے, دروازہ کھولا گیا تو دیکھا سامنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا امیر معاویہ کو آنے دو. نبی علیہ السلام کا یہ عظیم صحابی میرے بھائیو اللہ کے نبی کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا کہ امیر معاویہ نے اپنے کان پہ ایک قلم جو ہے اس کو لٹکایا ہوا ہے, اس کو لگایا ہوا ہے. جس طرح دفتری لوگ, پڑھے لکھے لوگ, پروفیسر, ٹیچر لوگ جنہاں کا زیادہ کام لکھنے کا ہوتا ہے وہ اپنے کان کے ساتھ قلم کو لگا لیتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح قلم جو ہے وہ لکھنے والا اپنے کان کے ساتھ لگائے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو کائنات کے سردار نبی میرے آقا فرماتے ہیں معاویہ ما ذل قلم علی اذن کا یا معاویہ, اے معاویہ یہ تم نے کان کے اوپر جو قلم رکھا ہوا ہے یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ حضرت معاویہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جی قلم اعطتہ للہ وعلی رسول ہی, میں نے یہ قلم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں لکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں حضرات گرامی البدایہ والنہایہ کا حوالہ حدیث صحیح ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاویہ مجھے اللہ ذوالجلال کی قسم ہے کہ میں پھر تجھے حق کے علاوہ کوئی بات جو ہے وہ تمہیں لکھواؤں گا ہی نہیں. میں حق اور سچ تجھے لکھواؤں گا اور تو اس قلم کے ساتھ اور حق اور سچ کو لکھتے جا. حضرات گرامی میرے آقا کے ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے اور نوٹ کر لیا کرتے تھے. حضرات گرامی اس کے ساتھی کہنے لگے یار تم اللہ کے نبی کی ہر بات لکھتے جاتے ہو. کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے کبھی غصے کے اندر ہوتے ہیں, کبھی کسی موڈ کے اندر ہوتے ہیں اور تم ہر بات ہی اللہ کے نبی کی لکھتے جاتے ہو. ہر بات نہ لکھا کرو. کبھی آقا کسی موڈ کے اندر ہوتے ہیں, کبھی غصے کے اندر, کبھی ہنسی کے اندر ہوتے ہیں. تم ہر بات نوٹ کرتے جاتے ہو اس لیے ہر بات نہ لکھا کرو. یہ میں آقا یہ پروانہ اللہ کے نبی کا صحابی کائنات کے سردار نبی کے پاس آ گیا اور آ کر کے حاضر ہو کے عرض کرتا ہے, کہتا ہے آقا جی آپ کو میری طبیعت کا پتہ ہے کہ میں محبت کے اندر آپ کی زبان نبوت سے نکلنے والے ہر کلمے کو جو ہے ضبط تحریر کے اندر لاتا ہوں, میں اس کو نوٹ کرتا جاتا ہوں. آقا میرے ساتھی مجھے منع کرتے ہیں اس لیے آقا جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حدیث پاک کا سننے دارمی اور میرے بھائیوں
کتاب العلم والمقدمہ، یہ کتاب جو ہے ظلم دارمی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق۔ اے میرے یار پروانے، اے میرے دیوانے، میں تیرا نبی تجھے کہتا ہوں جو بھی میں اپنی زبان سے نکالوں تو لکھتے جایا کر، کیونکہ میری زبان سے نکلتا ہے تو صرف حق ہی نکلتا ہے، تو لکھتے جایا کر۔ تو حضرات اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن آمینہ کے لال علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے۔ اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں میرے آقا جلوہ افروز ہوئے تو گھر کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر اپنی بہن کی گود میں رکھے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں، اور سیدہ ام حبیبہ ام المومنین جو ہے اپنے بھائی کے سر کے اندر کنگھی کر رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائیوں، یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی زوجہ محترمہ ہے اور امیر معاویہ کی حقیقی بہن ہے۔ حضرات گرامی، ایک دوسرے سے والہانہ بہن بھائی محبت کرتے ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر سگے بھائیوں بہن والا رشتہ موجود ہے۔ اور میرے آقا تشریف لائے، دیکھا بھائی نے بہن کی گود کے اندر سر رکھا ہوا ہے اور بہن سر میں کنگھی کر رہی ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کا فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر ام حبیبہ، اے ام حبیبہ کیا تجھے معاویہ کے ساتھ بڑا پیار ہے، محبت ہے؟ اماں جان عرض کرتی ہیں، مومنوں کی ماں عرض کرتی ہیں، اللہ کے نبی جی بھلا بہنوں کو بھائیوں سے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ بھائیوں سے بہنوں کو محبت بڑی ہوتی ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ام حبیبہ اگر تجھے معاویہ کے ساتھ پیار ہے تو پھر اللہ کے رسول کو بھی تیرے بھائی معاویہ کے ساتھ دلی پیار ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک هو الفوز العظیم۔ حضرات گرامی، کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ جہاں یہ تیرے نبی کا صحابی لیٹا ہوا ہے اس پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے۔ یہ تیرے نبی کا پروانہ، یہ تیرے نبی کا دیوانہ، اللہ اس پہ اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے متعلق رحمان کا قرآن اعلان کر رہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کی جہنم
جہنم سے بچ جانے والے ہیں، یہی وہ خوش بخت لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پہ گامزن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ایمانوں کو معیار اور کسوٹی اللہ کے قرآن نے قرار دیا ہے۔ ایمان اور کسوٹی اللہ کے قرآن نے ایمان ان کا ہمارے لیے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے کہ اس طرح کا ایمان لے کے آؤ جس طرح کا ایمان نبی کے صحابہ لے کے آئے۔ اور یہی وہ امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے لیے میرے آقا نے اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی تھی، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے اور دعا کر رہے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3842 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہی، اے میرے اللہ معاویہ کو ہدایت والا اور معاویہ کو ہدایت دینے والا اور معاویہ کو ہدایت پہ قائم رہنے والا بنا دے۔ تین دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اے اللہ معاویہ کو ہدایت، اے اللہ معاویہ کو ہدایت، اس سے آگے لوگوں کو ہدایت ملے، اللہ اس کو جو ہے وہ ہدایت پہ قائم اور دائم رکھنا۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر ہاتھوں کو اٹھا کے جن کے لیے دعائیں کرے۔ آج 15ویں 14ویں صدی کا ایک مولوی کوئی اٹھے، کوئی گروہ اٹھے اور وہ کہے کہ نعوذ باللہ معاویہ کا باپ جو تھا وہ عین پہ مسلمان ہوا، معاویہ کی جو ہے وہ حضرت معاویہ کی جو والدہ ہے وہ ہندہ ہے، اس نے امیر حضرت حمزہ کا جگر چبایا، وہ اس طرح کی تھی، وہ فلاں کی تھی، اس طرح کے فلسفے، اس طرح کی باتیں کر کے وہ نبی کے اس عظیم صحابی پہ طعن و شتم کرے، گالی گلوچ کرے، رقیق حملے کرے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے ایمان کی خیر نہیں، کہ جن کے لیے اللہ کے نبی دعائیں کریں۔ حضرات گرامی، کہیں میرے آقا ان الفاظ کے اندر دعا کر رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام مسند احمد کی روایت، کائنات کے سردار نبی نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے میرے اللہ معاویہ کو قرآن کا علم سکھا دے، معاویہ کو ریاضی حساب کا علم سکھا دے، اے میرے اللہ تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہے کہ معاویہ کو اللہ رب العزت فرماتے کہ نبی فرماتے ہیں وَقِهِ الْعَذَابِ، اور ان کو عذاب اس کے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ واقعی العذاب، اللہ ان کو ریاضی کا علم، اللہ ان کو قرآن مجید کا علم، اللہ ان کو واقعی العذاب جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کن کے لیے اللہ کے نبی دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آج کا دانشور، آج کا فلاسفر طرح طرح کی باتیں کر کے دقیق حملے کرے، حضرت معاویہ کے بارے میں بدزبانی کرے، بد کلامی کرے، تو یہ اس کو زیب نہیں دیتا، یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں۔ تو حضرات گرامی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون؟ ایک دن اللہ کے نبی سواری پہ تشریف فرما ہے اور ان کے پیچھے اللہ کے نبی کے صحابی
آپ کے سالہ محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پاک پیغمبر آگے تشریف رکھتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلا بندہ اگلے بندے کے ساتھ بیٹھ جائے تو تقریباً دونوں کا جسم ٹچ ہو جاتا ہے، دونوں کا جسم مس ہو جاتا ہے، مل جاتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں معاویہ تیرے جسم کا کوئی حصہ میرے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا جی میرا سینہ اور پیٹ جو ہے یہ آپ کے جسم اطہر سے لگا ہوا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہاں حدیث کے الفاظ ہے، فرمایا اللہم املاہ علما، اے عرش والے رب اس سینے کو اس پیٹ کو جو میرے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ اس پیٹ اور سینے کو علم سے بھر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے موقع پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں کروائی، اللہ ان کے سینے کو علم کے ساتھ مزین فرما دے۔ اللہ اور یہاں کیا دعا، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اللہ ان کو حساب اور کتاب کا علم عطا کرتا۔ دعا کا یہ دعائیں کرتے ہیں واقع العذاب، اللہ ان کو عذاب سے بچا کے رکھا۔ تو حضرات گرامی ذرا غور کیجئے کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے میرے پاک پیغمبر ایک دن تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تشریف فرما ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں معاویہ ان ولیت امرن فتق اللہ وعادل، اے معاویہ اگر اللہ زندگی کے اندر تجھے حکومت دے دے تو لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، عدل کرنا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور حکومت عطا کرے گا۔ جس دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاویہ اگر اللہ تجھے حکومت دے تو اس کے اندر عدل اور انصاف کرنا، حضرت معاویہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ اتنا یقین تھا کہ سورج روشنی چھوڑ سکتا ہے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، ستارے بے نور ہو کے ٹوٹ سکتے ہیں، آسمان گر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے۔ تو حضرات گرامی اس دن سے ان کو یقین ہو گیا اور حضرت معاویہ نے حکومت کی، بڑا لمبا عرصہ حکومت کی اور کئی سال دمشق شام کے علاقے کے مسئول اور گورنر بھی رہے، اور اسی طرح پھر پوری حکومت ان کے ہاتھ کے اندر آئی۔ اور کس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے دور میں مسلمانوں نے ترقی کی۔ بحری بیڑا سب سے بڑا اگر تیار ہوتا ہے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تیار ہوتا ہے۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایک دن جناب جبلہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اپنے گھر کے اندر ہے اور ماحول کیا ہے۔ ایک صحابی دیکھتے ہیں گھر کے اندر اور ماحول کیا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور وہ رسی پکڑ کے جو ہے وہ آگے آگے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے بچے کے ساتھ کے۔ تو جناب وہ اتنا بڑا حکمران اور گھر کے اندر صورتحال یہ ہے،
اس سے رہا نہ گیا صحابی سے، وہ کہنے لگا جناب میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ تو میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب بچوں کے ساتھ آدمی ہو تو وہ بچوں والی حرکتیں کرے تاکہ بچے خوش ہو، بچوں کو خوش کرنا چاہیے۔ تو میں بچوں کے ساتھ کھیل کے بچہ بن جاتا ہوں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام حسن و حسین کو بوسے دیا کرتے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے چھوٹے بچوں کو چوما کرتے تھے، بوسے دیتے تھے۔ اتنا بڑا حکمران، لیکن چھوٹے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے ان کو بوسے دیا کرتے۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ کہ نبی کی نماز کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی نماز اگر کسی کی تھی تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ صحابہ کی یہ گواہی ہے، صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نماز کی مشابہت آپ کی نماز کے ساتھ اگر ہم میں سے کسی کی نماز سب سے زیادہ ملتی جلتی تھی تو وہ اللہ کے نبی کے صحابی امیر معاویہ تھے۔ آج اسی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایمان پہ معاذاللہ شک کیا جاتا ہے۔ آج اس نبی کے جانثار کو سرے راہ گالیاں دی جاتی ہیں۔ وہ پیارے معاویہ رضی اللہ عنہ کہ جن کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے، اللہ کا اتنا خوف ہے، حکمرانی کے نشے میں مست ہو کر کے اپنے رب کو نہیں بلایا، آمینہ کے لال کے احکامات کو پسے پشت نہیں ڈالا۔ میرے آقا کے اس پروانے کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر اتنا دل کے اندر موجود ہے، خوف اتنا موجود ہے۔ ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، خطبے میں کہنے لگے کہ مال غنیمت ہمارا ہے، حالانکہ مال غنیمت تمام مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کہنے لگے امیر معاویہ کہ مال غنیمت ہمارا ہے۔ ایک جمعہ ہوا یہ الفاظ 3 بار کہے، پھر دوسرا جمعہ آیا پھر یہ الفاظ اسی طرح کہے، پھر تیسرا جمعہ آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اسی طرح ادا کیے کہ مال غنیمت ہمارا ہے، ہم جس کو چاہیں عطا کریں، جس کو چاہیں محروم کر دیں۔ تو مجمع میں سے ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے امیر معاویہ خبردار اگر یہ لفظ دوبارہ دہرائے، کیونکہ مال غنیمت آپ کا نہیں ہے بلکہ یہ تمام مسلمانوں کا ہے۔ اگر کوئی جبر اس پر مسلط تسلط جمانے کی جبرن کوشش کرے گا تو اس کا فیصلہ ہماری تلوار کرے گی۔ یہ الفاظ کہے اور پھر قیامت والے دن اللہ کے دربار میں باتیں ہوگی۔ تو حضرات گرامی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعے سے فارغ ہوئے، فرمانے لگے جس نے یہ بات کی ہے اس کو میرے قریب لے آئے۔ تو کہا سیدنا امیر معاویہ نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا اور فرمانے لگے اللہ کے بندے، اگر اللہ تجھے زندہ رکھے، اللہ تجھے قائم اور دائم رکھے، کیونکہ تو نے مجھے نئی زندگی عطا کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالی تجھے خوش رکھے، تم نے میری ساری پریشانیوں کا حل کر دیا ہے۔ لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ اس کی بے عزتی ہوگی، اس پہ FIR درج ہوگی، اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا،
لیکن حضرات گرامی آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے میں نے قرار کیا تھا کہ اگر میری غلط بات کا کسی نے ٹوکا نہ تو میں حکومت چھوڑ دوں گا، اگر کسی نے روکا ٹوکا تو میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے۔ اے میرے ساتھی، تو نے مجھے غلط بات سے مجمع عام کے اندر روک کر کے ٹوک کر کے اللہ کا اتنا ڈر ہے میرے معاویہ کے اندر، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج تو نے مجھے ساتھی مجمع کے اندر مجھ پہ اعتراض کر کے مجھے روک ٹوک کے مجھے بہت ساری پریشانیوں سے بچا لیا ہے۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ کو کون سی خوشخبری سنائی؟ آخری بات امیر معاویہ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا ناس من امتی یرکبون البحر الاحمر فی سبیل اللہ مثلہم مثل الملوک علی الاسرہ۔ فرمایا اللہ اس گروہ پہ اپنی جنت کو واجب کر دے گا کہ جو میرے بعد جہاد کریں گے، قتال کریں گے، ایک لشکر ہوگا، وہ بحر سمندر کے اندر پانیوں کے اندر بیٹھ کر کے لڑائی کریں گے۔ اور میرے بھائیوں وہ کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس کے دور حکومت کے اندر بحری قزاق، بحری چور جو تھے آ کر کے مسلمانوں کے علاقوں کو لوٹ کر کے لے جاتے تھے۔ امیر معاویہ نے حکم دیا کہ جلد جلد بحری بیڑا تیار کیا جائے، بحری فوج تیار کی جائے ان بحری قزاقوں کا قلع کما کرنے کے لیے۔ اور جلدی فوج تیار ہو گئی، بحری بیڑے تیار ہو گئے، اور اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مصداق امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ تو حضرات گرامی، اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ آقا کے برادر نسبتی امیر معاویہ۔ کون امیر معاویہ؟ کاتب وحی امیر معاویہ۔ کون امیر معاویہ کہ جس کی نماز سب سے زیادہ میرے آقا کی نماز سے ملتی جلتی ہے؟ کون امیر معاویہ؟ میرے آقا کی سنت کے ساتھ محبت کرنے والے معاویہ۔ کون معاویہ؟ میرے پیغمبر کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنانے والے امیر معاویہ۔ کون امیر معاویہ؟ ان کا تعلق میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کے گھرانے سے ہے۔ اس لیے میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے ان کے متعلق کہ وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان پہ راضی ہے، اللہ ذوالجلال ان پہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کے یاروں کا سچا محبدار بنا دے، نبی کے ہر یار کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا